جی اچھا، آج کل نا جو ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس پہ کافی تبصرے ہو رہے ہیں، تو میں اس ویڈیو میں صرف ملتان کی بات کرنا چاہوں گی۔ ملتان میں دو امیدوار تھے، ایک علی موسیٰ گیلانی اور دوسری مہر بانو تھی، اور بظاہر لگتا ہے کہ علی موسیٰ گیلانی جو ہے ان کی جیت ہوئی ہے، لیکن اگر ہم ذرا غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جیت اصل میں موروثی سیاست کی ہوئی ہے۔ یہ دونوں جو ہے، اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ دونوں کون لوگ ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے۔ یہ دونوں بڑے جاگیردار، دولت مند، طاقتور خاندانوں سے تعلق رکھنے والے دو افراد ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے الیکشن جیتنے کے لیے۔ دراصل یہ مقابلہ ایک ہی طبقے کے دو دھڑوں کے درمیان تھا، تو اس میں عام جو شکست ہے وہ تو عوام کی ہوئی، عام لوگوں کی ہوئی، کیونکہ ان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا اور اس پورے نظام میں ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے، تو برابری پارٹی ہم نے اسی لیے بنائی ہے۔ بہرحال اس پہ ہی ہم آگے اگر غور کریں تو یہ دونوں امیدوار جو تھے، یہ کس پارٹی سے تھے؟ اچھا، جو علی موسیٰ گیلانی ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح مہر بانو جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں اور زین قریشی کی بہن ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں جو ہے اب سیاست میں ہیں اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار تھے۔ اب پیپلز پارٹی کا تو ہمیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ موروثی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کے پوری بنیادی اس پہ زرداری صاحب، بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ اور ان کے خاندان کے باقی لوگ جو ہیں وہ سب سیاست میں ہیں، تو وہ تو سب کو معلوم ہے اور اسی لیے وہ اس پہ بات بھی نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم پی ٹی آئی کی طرف دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے موروثی سیاست کے خلاف بات کی تھی اور انہوں نے یہ لوگوں کو تاثر دیا تھا کہ وہ آئیں گے تو موروثی سیاست ختم کر دیں گے، اور ان کے جو جاننے والے، پہچاننے والے، ان کے سپورٹرز جو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ خان صاحب کی اپنی جو اولاد ہے، ان کی اپنی وہ سیاست میں نہیں ہے تو خان صاحب جو ہے یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خان صاحب نے جب اپنے ساتھ ساتھیوں کو ملایا اور الیکشن جیتنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے سارے انہی لوگوں کو لیا جو موروثی سیاست کے نمائندے تھے۔ مطلب ان کی پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پورے خاندان جو ہیں وہ سیاست میں ہیں، اور بلکہ کے پی میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، جو مشہور بڑے خاندان ہیں، انہوں نے کے پی کے حصے بکھرے کر کے وہاں پہ اپنا رعب اور دبدبہ قائم کر کے یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں ہمارے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا، اور اس طرح سے عمران خان صاحب نے موروثی سیاست کو مضبوط کیا بجائے اس کے کہ وہ اس کو ختم کرتے یا توڑتے۔ تو یہ بات جو ہے، یہ پی ٹی آئی کو کے جو سپورٹرز ہیں، ممبرز ہیں، عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں، ان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم ان کو ان کے اپنے معیار سے کمپیئر کر کے کرتے ہیں۔ مطلب جو عمران خان صاحب نے خود دعوے کیے تھے، جب ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو عمران خان صاحب اس پہ پورا نہیں اترتے، تو اسی لیے ہماری تنقید جو ہے وہ عمران خان پہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے قول اور ان کے فعل میں تضاد ہے۔ اس کو منافقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کو، انہوں نے جھوٹ بھی بولے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، تو پھر ان کو اس پورے سسٹم کی اور عمران خان کی اپنی حقیقت جو ہے وہ ان کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ تو آئندہ ہم اور باتوں پہ، اس کے جو ضمنی انتخابات ہیں اس پہ اور بھی بات کریں گے۔ بہرحال ملتان کے حوالے سے جیت موروثی سیاست کی ہوئی ہے، شکست عوام کی ہوئی ہے، اور ایک بات جو ہے وہ طے ہو گئی ہے یا ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ موروثی سیاست کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنا اقتدار جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔